پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا۔ ملوکیت کے جب ڈیرے لگے، اس کے تحت عالم اسلام میں خیر ربا کی لعنت تو بعد میں آئی ہے، فوری طور پر جاگیرداری کی لعنت آ گئی۔ فیوڈلزم، وہ فیوڈلزم جس کا راستہ روکا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جب مسلمانوں کے ہاتھوں شام اور عراق فتح ہوئے تو مجاہدین نے مطالبہ کیا کہ اب یہ مال غنیمت ہے، ہمیں تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت عمر متردد ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ چند ہزار صحابہ اور یہ پورا فرٹائل کریسنٹ، عالم عرب کا جو ہارٹ ہے اس کا فرٹائل کریسنٹ، شام اور عراق کی زمینیں، سواد عراق و شام، اگر ان میں تقسیم کر دیے گئے تو ایک بہت بڑی جاگیرداری قائم ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اجتہادی رائے پیش کی، جس سے بہت سے حضرات نے اختلاف بھی کیا، لیکن پھر بحث و مباحثہ، گفتگو، افہام و تفہیم کے نتیجے میں اجماع ہو گیا۔ یہ تمام زمینیں جو بزور شمشیر فتح ہوئی ہیں، یہ مسلمانوں کے بیت المال کی ملکیت رہیں گی، کسی فرد کو نہیں دی جائیں گی۔ اس پر جو بھی وہاں کے لوگ ہیں وہ کاشتکار رہیں گے۔ ان زمینوں سے خراج براہ راست بیت المال میں جائے گا۔ یہ خراجی زمینیں ہیں، یہ عشری زمینیں نہیں ہوں گی۔ یہ فیصلہ تھا حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن جب دور ملوکیت کی بساط بچی، ملوکیت کی تو ٹانگیں ہی در حقیقت جاگیرداری ہے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی بادشاہت رہی ہے کسی جاگیرداری کے بل پر رہی۔ ہندوستان میں اگر مغلیہ حکومت تھی، 20 ہزاری، 30 ہزاری، 10 ہزاری، یہ جو منصبدار تھے یہ جاگیردار تھے، اپنے علاقوں کے مالک، اس میں بسنے والے سب ان کی رعیت۔ اسی طرح یورپ میں ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہ تو خدائی اختیارات کے حامل تھے، اور بیرنز اینڈ لارڈز یہ ان کے نیچے جاگیردار تھے۔ عالم اسلام میں بھی جب ملوکیت آئی، اب جاگیریں دینی شروع کی، جاگیردار مالک ہو گیا اپنے علاقے کا۔ وہی نظام ہے جو چلتا آیا۔ اس کے بعد جب مغربی استعمار آیا، اس نے اسی نظام کو قائم رکھا۔ اس نے اپنے وفاداروں کو مزید جاگیروں سے نوازا، اور آج پورے عالم اسلام میں وہی نظام دوبارہ قائم ہو گیا، جو بدترین صورت میں یہاں ارض پاکستان میں ہے۔ یہاں وہ جاگیریں بھی ہیں جو مغلیہ دور سے چلی آ رہی ہیں، اور وہ جاگیریں بھی ہیں جو انگریزوں نے غداری کے صلے میں دی تھی۔ جب تک ان کا قلع کمان نہیں ہوگا، یہ ہمارے ہاں جو اونچ نیچ ہے معاشی سطح پر، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ نظام مصطفیٰ جو معاشی عدل دینا چاہتا ہے، اس کا پہلا اصول ہے کفالت عامہ۔ ہر شہری کی بنیادی ضرورتوں کی کفیل ریاست ہے۔ اس کا بھی تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ بیان کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ، جب فرمایا تھا کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن عمر ذمہ دار ہوگا۔ یہاں انسانوں کا کوئی ذمہ دار نہیں، بنیادی ضروریات کی کوئی کفالت نہیں۔ دنیا میں ایسے بے شمار ملک آج ہیں جو ہر شہری کی بنیادی ضرورت کی کفالت کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو عالم اسلام میں نہیں۔ نمبر 2، کم سے کم تعلیمی اعتبار سے تمام شہریوں کا ایک نظام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کوئی شخص زیادہ محنتی ہے، زیادہ کما رہا ہے، کوئی شخص زیادہ ذہین ہے، زیادہ آگے بڑھ گیا ہے، حلال کے دائرے میں رہ کر کچھ نہ کچھ آگے کچھ پیچھے کی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک طرف زکوٰۃ کا نظام جو پیچھے رہنے والوں کی کفالت کی ذمہ داری لے، اور زکوٰۃ کا نظام بھی وہ نہ ہو جو زکوٰۃ کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے، جو اصل میں سیاسی رشوت کا ذریعہ بنا ہے۔
بلکہ مکمل نظام زکات، یہ صرف بینک ڈپازٹ پر زکات لے لینا، یہ در حقیقت نہایت بدنما داغ ہے زکات کے نام پر، ڈھونگ ہے، استہزاء ہے زکات کا۔ وہ زکات جو ہر شہری کی بنیادی ضرورت کی کفالت کر سکتی ہو، پورا مکمل زکات کا نظام، سود اور جوئے کی حرمت مطلق، تاکہ یہ لوگ، آپ کے علم میں شاید یہ ہو، ہمارے سالانہ جو بجٹ ہیں ان میں جو سب سے بڑی دو رقمیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو بیرونی قرضوں کا سود ادا کیا جاتا ہے اربوں روپے، اور دوسرا وہ جو اندرونی سود خوروں کو سود ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ، یہ فلاں سرٹیفکیٹ، یہ فلاں بانڈ، ان سب پر جو سود دیا جاتا ہے وہ اربوں روپے میں۔ اس ملک کے اندر کے سود خور اور باہر کی سود خور حکومتیں یہ ہے کہ جو خون چوس رہی ہیں اس قوم کا۔ جب تک استیصال کلی نہیں ہوتا اس کا، اسلام کا نظام عدل کہاں اور ہمارا معاشرہ کہاں؟